one of the empirical evidences across South Asia is that خواتین کی انویزیبلٹی مڈل ٹیئر اور لو ٹیئر جابس میں اس وجہ سے نہیں ہے بیکاز وہ ٹاپ ٹیئر پوزیشنز پہ, ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز پہ نہیں ہوتی ہیں. So do you think that evidence holding true in the context of Pakistan as well? جب تک وہ بچہ 22 سال کا ہو کر BA میں آتا ہے, اس نے دماغ بنا لیا ہے کہ میرے گھر کی عورت کی عزت گھر میں محفوظ ہے. That's it. اب آپ چاہے اس کو جتنی بھی چیزیں سکھا لیں, پڑھا لیں, اس کو دنیا دکھا دیں, آپ اس کو آپ مطلب کوئی بھی آپ کر لیں, you will not be able to change a mindset that you've not targeted when that child was of an impressionable age. اپنے آپ کو خوش قسمت جانیں, کیونکہ کاش پورے پاکستان میں ایسا ہوتا. نہیں ہے. مرغی نے آج ایک انڈا دیا ہے, بیٹے کو انڈا فرائی انڈا ملے گا پراٹھے کے ساتھ, گھی, دیسی گھی کے پراٹھے کے ساتھ. لڑکی سوکھی چائے بغیر دودھ کے بغیر چینی کے پیے گی. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 اس نے اسکول نہیں جانا, نمبر 2 اس نے ماں کا گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہے, نمبر 3 وہ تو پرایا دھن ہے, اس نے شادی ہو کے باہر چلے جانا ہے, اس کو انڈے کی کیا ضرورت ہے. As a man, you are not responsible for giving someone the right. As human beings, we all have our fundamental rights. The title of the session is The Invisible 50%, a topic which is very close to my heart, and looking at the audience who have preferred to hear this talk as compared to other talks, so it really speaks a lot. Good on you. So we have an excellent lineup of speakers with us. They primarily will be talking about the different themes associated to the Invisible 50%. The format, as explained by Saddam, I'll just explain a little more. That we'll start with a few thematic questions with our speakers, which will be followed by the concluding remarks from each of the speakers, and then we'll open the floor for question and answer session. And we really want to engage each one of you to debate and generate some sort of conversation about the topic. So I'll start, without further ado, I'll start right away by asking Ma'am Tahira Abdullah this very pertinent question, I would say, which is also, you can also see at our backdrop as well, that do we really think, ma'am, that Pakistan can achieve any growth in development after shutting out literally half of the country's population? السلام علیکم, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر 3 سیشنز چل رہے ہیں کنکرنٹلی, اور سب کے سب بہت بہت دلچسپ. لیکن آپ میں سے جن لوگوں نے انتخاب کیا اس سیشن میں آنے کا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس لائٹ ہارٹڈ انٹرپشن کے بعد میں دوبارہ سے ابتدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سوال بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو ایکیڈیمکس, ریسرچرز, ڈیولپمنٹ اکانومسٹس, سو کال پروفیشنلز جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میری نظر میں اگر ہم اپنی تھیوری اور اپنی ایکیڈیمیا کو ریئل لائف کے اندر نہیں لائیں گے, زمینی حقائق کو نہیں پہچانیں گے, تو پھر دھری کی دھری رہ جائے گی ہماری ایکیڈیمیا, ہماری ریسرچ, ہماری پڑھائی, ہماری ٹیچنگ. لہٰذا شروع کرنے میں آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا. فری فری پیلسٹائن, فری فری پیلسٹائن, فری فری پیلسٹائن, فرام دا ریور ٹو دا سی, پیلسٹائن ول بی فری. فرام دا ریور ٹو دا سی, پیلسٹائن ول بی فری. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اب مجھے تھوڑا سا اطمینان آئے گا کہ میں سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جاؤں گی, ورنہ صبح سے میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو کہ 7,500 فلسطینی, جن میں سے 3,000 بچے اور بچیاں, جن میں سے 2,000 عورتیں, بوڑھے, بیمار, ان سب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا, نسل کشی ہو رہی ہے. صبح سے ذکر نہیں آیا تھا, تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم 50% نہیں ہیں عورتیں. بار بار سننے میں آتا ہے کہ عورتیں 52% ہیں, 52%.
یہ خدا جانے کہاں سے یہ اعداد و شمار آ گئے, کیونکہ 1981 کے پاپولیشن سینسس, جس کو عرف عام میں مردم شماری کہا جاتا ہے, مردوں کے ساتھ بہت ادب اور احترام کے ساتھ یہاں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, مردم فارسی میں مردوں کو کہتے ہیں, مین. تو اگر آپ مین کو گنیں گے تو پھر عورتوں کو کون گنے گا اور کب گنے گا؟ لہٰذا یس ایبسلیوٹلی, لہٰذا اگر آپ انسسٹ کریں گے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ آپ مردم شماری کرانے جا رہے ہیں, سینسس کرانے جا رہے ہیں, تو میرے جیسے لوگ پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے اوکے خانم شماری بھی کرو, کیونکہ عورتوں کو بھی فارسی بولنی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی فارسی آتی ہے, عورتوں کو بھی گنو. لیکن ہمیں نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ دس ڈیوائڈ, دس وار بٹوین دا سیکسز. میں یہاں لڑنے جھگڑنے نہیں آئی ہوں مردوں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسا لفظ استعمال کریں جو کہ ہم سب کو قابل قبول ہو, اور وہ ہے افراد شماری. افراد شماری, فردوں کو شمار کرو, گنو, تمام افراد کو گنو, پاکستان کی پوری آبادی کو گنو. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. وی آر 49% آف دا پاپولیشن, ناٹ 50, ناٹ 51, ناٹ 52. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آدھی آبادی کو, تقریباً آدھی آبادی کو انویزیبل کر دیں گے, وہ نظر نہیں آئیں گی, تو پھر پاکستان آگے کیسے بڑھے گا, ترقی کیسے ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ, نیشنل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ معاف کیجیے گا, بہت احترام کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ, میں ایک قدم پیچھے پہلے جاؤں گی. بعد میں ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر لیں گے, اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں گے, نیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں گے, ترقی کی بات کر لیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اس آدھی آبادی کے حقوق کی بات کرنی ہے کہ اگر وہ انسان نہیں تصور کی جا رہی تو پھر پاکستان کی ترقی کو ہم نے کیا کرنا؟ میرے لیے ایک قدم پیچھے جانے کی ضرورت ہے. عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہیں, لیکن روکا جا رہا ہے, پرمیشن نہیں ملتی. تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے والے یا نہ دینے والے؟ تم ہو کون؟ لہٰذا میں پیدا بھی ہو جاؤں گی لڑکی, بچی, مجھے قتل نہیں کرو گے کہ بچی کیوں پیدا ہوئی. میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے صحت میسر ہوگی لڑکی ہونے کے ناطے. میں بڑی ہو جاؤں 5 سال کی تو مجھے اسکول جانا ہے, لازمی جانا ہے پاکستان کے آئین کے تحت. پھر اس کے بعد جب میں پڑھ لکھ جاؤں تو جو مرضی چاہوں کروں. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں ناچوں, میں گاؤں, میں پینٹنگ کروں, میں کچھ کروں. آپ کون ہوتے ہیں؟ صبح میں آئی, یہاں پر ڈھول بج رہا تھا, ہم سب نے ناچا. وہاں پہ عورتوں نے نہیں ناچا, مردوں نے ناچا, میں نے ناچا ساتھ, کیونکہ میں برابر کی شہری ہوں. آپ ناچ سکتے ہیں, میں بھی ناچ سکتی ہوں, خاص طور پہ پبلک میں اور پرائیویٹ میں, جہاں مرضی. تو یہ جو پاکستان کی اکنامک گروتھ کیسے ہوگی بائی شٹنگ آؤٹ ہاف دا پاپولیشن؟ عورتوں کے حقوق کو کیوں سلب کیا جا رہا ہے بائی شٹنگ آؤٹ ہاف دا پاپولیشن؟ پہلے مجھے تعلیم ملنے کا حق حاصل ہے, میرے لیے اسکول کھولو. میرے لیے اگر مرد ٹیچر مجھے نہیں پڑھا سکتا, مجھے خواتین ٹیچرز پڑھائیں. پھر مجھے ٹریننگ دو, جابس کے مواقع دو. جو کوٹاز بنائے گئے ہیں عورتوں کے لیے, کیوں کوٹاز ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا شٹنگ آؤٹ ہاف دا پاپولیشن, اس کے لیے کوٹا سسٹم ہے. ہمارے پاس جاب کوٹاز ہیں, ایجوکیشن کوٹاز ہیں, پولیٹیشنز کے پولیٹیکل کوٹاز ہوتے ہیں خواتین کے. لیکن کیا ہے, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی, کسی کی سالی, کسی کی بہو, یہ کیا ہے؟ تو آپ بات کرتے ہیں انویزیبل عورتوں کی, ہم بات کرتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی. ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں, ہم اپنے مائنڈ سیٹس کو ٹھیک کریں, ہم پیٹریارکی سے نکلیں, سیکسزم سے نکلیں, مسوجنی سے نکلیں. مسوجنی کس کو کہتے ہیں؟ اینی ون؟ ناٹ ہز اسٹوڈنٹس, ان کو پتہ ہے. نہیں, آپ اگر پروفیسر ساتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اور کسی سے پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں. اچھا چلیں آپ جی پیچھے یوں والے جو ہاتھ کر کے بیٹھے, جی آپ جی کھڑے ہو جائیں. مسوجنی کس کو کہتے ہیں؟ جی
सॉरी जी, बिल्कुल, शाबाश, इनके लिए एक ताली बजेगी. शाबाश प्रोफेसर साहब, आपने अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाया है. हाँ जी, पहले हम पिदरशाही निज़ाम की बात करते थे, पेट्रियार्की की. फिर हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए तो हमने सेक्सिज्म की बात शुरू कर दी. सच्ची बात तो ये है, और कोई भी बुरा ना माने, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ट्रांस पर्सन हो, अब हम नफ़रत की तरफ चले गए हैं. यहाँ टाइम नहीं है क्योंकि हर एक को महदूद वक्त दिया गया है, लेकिन फेमिसाइड, औरतों का कत्ल, बच्चियों का कत्ल जो है, वो एक बदतरीन भयानक मिसाल है औरतों से शदीद नफ़रत की. सॉरी, देयर इज़ अ लॉट मोर टू से, बट I just want to bring in Ma'am Kuruthal and Mary on this. Ma'am, the recent report of Gender Parity Report 2023 states that Pakistan has not achieved parity on any front, but the widest gap is with respect to political empowerment. So what's the reason for that we do not see enough women, or as the title says, the invisibility of women as compared to men, as political leaders or the head of the state or senators or parliamentarians, or as parliamentarians? Yes. Thank you, Fahad. देखिए, just to build on what Tahira Bibi said, empowerment की जहाँ तक बात आती है, empowerment is not anyone's to give. Empowerment हम ले लेते होते हैं, सिर्फ कतगन हटाने की बात है. अगर कतगन लगाना छोड़ दें, हमारे आगे hurdles डालना छोड़ दें, obstacles डालना छोड़ दें, empower हम हो जाएंगे, हम खुद ले लेंगे. It's not yours to give. So that being said, I mean, we have the capability of empowering ourselves as long as our legs are not pulled at every stage in life. आपने political arena की बात की, मुझे I have not read the report, I have to confess, but for women in Pakistan, it becomes very disheartening, and there are a lot of young women sitting here, when you have and I don't wish to cast aspersion on any political party, but you see, when you have the head of one political party saying men are not robots, you have the head of another political party saying देखें हमारी ख़वातीन जलसों में आके नाचती नहीं है. So who cares अगर नाचती है, man? It's and you know, it's the point is कि इस हालात में, इस मुआशरे में और इस तरह के prevalent atmosphere में कौन औरत जाएगी? You see, you have to, again, the environment needs to be made conducive. They don't need to empower us. They just need to stop turning us into items to ogle. I mean, I belong to a political party where I'm heard, and I'm very proud of it. I was able to legislate. I was able to, talk about bringing in maternity leave, paternity leave, daycare centers. I only received encouragement, yes. But is there a gap? Yes, even in my political party. You don't see first-tier leadership, and you don't. But you see, the point here is it stems from the muashara. Political parties do not exist in vacuums. हम अभी यही प्रोफेसर साहब और हम बात कर रहे थे, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब BA, MA, MPhil के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की और उन्हें सेंसिटाइज करने की. मसला ये है कि ये सेंसिटाइजेशन किंडरगार्टन में आनी है. जब तक वो बच्चा 22 साल का होकर BA में आता है, उसने दिमाग बना लिया है कि मेरे घर की औरत की इज्जत घर में महफूज है. दैट्स इट. अब आप चाहे उसको जितनी भी चीज़ें सिखा लें, पढ़ा लें, उसको दुनिया दिखा दें, आप उसको मतलब कोई भी आप कर लें, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज अ माइंडसेट दैट यू हैव नॉट टारगेटेड व्हेन दैट चाइल्ड वाज ऑफ एन इम्प्रेशनेबल एज. So the key now, I don't know what kind of time I have, but the key is your curriculum, and that is something that we have not been working on. There you have it. Thank you, Fahad. Thank you so much, ma'am. Saad, I just want to bring you into this because I know that one of your areas of interest is about positioning of women in social spaces. So do you think that there is some relationship between invisibility of women and the question of safety and security in public and social spaces of women? Thank you, Fahad. Assalamu alaikum, everyone. I'm really happy and glad that itni zyada turnout hui hai, and I'm really honored. I want to start by acknowledging this fact that I'm really honored to be sharing this space with some of these amazing women.
اینڈ آئی تھنک جیسے میم طاہرہ نے بھی ایک بات کی, ہم اپنی ذات سے اور اپنی پریکٹس سے ہی اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ فار اس ایز مین ٹو لسن ٹو واٹ وومن آر سیئنگ. اور جیسے ابھی بات بھی ہوئی اور میں اس کی طرف نشاندہی کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا بنیادی چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دا گول وی شوڈ آلسو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کاز آف دیٹ ایشو اور دیٹ پرابلم. میرے نزدیک سنس آئی ایم پارٹ آف ایکیڈیمیا آئی ایم ٹیچنگ ان اے ڈپارٹمنٹ وچ از جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. ہمیں لمیٹیشنز بھی پتہ ہیں, اپنے چیلنجز بھی پتہ ہیں. میم نے جیسے ذکر کیا کہ ہم ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لرننگ سے زیادہ ان لرن کروائیں اسٹوڈنٹس کو, جو انہوں نے 22 سال 23 سال میں انہوں نے اپنی ایک ایجوکیشن سے سیکھا ہے. اینڈ ویری انفارچونیٹلی ہمارے پاس شاید کنڈر گارڈن پہ یا ایک لوور پرائمری لیول پر ایجوکیشن میں جینڈر کے کانسیپٹ کی انٹروڈکشن کی بات ہی نہیں کی جاتی. آئی جسٹ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ اے فیکٹ دیٹ ہم تو بڑے بیسک اگر ایجوکیشن لیول کی بات تو بات کی بات ہے, ہم ہائر ایجوکیشن لیول پہ بھی دیر واز اے پٹیشن دیٹ واز فائلڈ اگینسٹ دا جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اکراس پاکستان ان 2018 in which it is being said that these departments should be closed because what they are doing is that they are promoting some kind of homosexuality in the society. So this is the dilemma that we face as part of the academia. It's very shameful. Coming back to the question what you have asked, I think ایک اور جو اسٹیٹمنٹ ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ایز مین آلسو, دیٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ دیٹ مین ہیو بین پریولیجڈ. اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس فیکٹ. اور جس کو ہم پیٹریارکل سماج کہتے ہیں, جس کو ہم پدر شاہی سماج کہتے ہیں, اس میں مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے. وہ سماج اور وہ معاشرہ مردوں کی ذات پر چلتا ہے. ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ ماننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ایز اے میل کون کون سے پریولیجز حاصل ہیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایز اے مین, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور اون سیلفس. ہمیں, جیسے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو حق دینے والے. ہمیں کس نے حق دیا؟ ہمیں انسان ہونے کا حق ہماری انسانیت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, اور یہی حق عورت کو ہے, یہی حق خواجہ سرا افراد کو ہے, اور کوئی بھی مائنورٹی, اور میں مائنورٹی ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی فرد جو ایک انسان ہے اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں. ایکیڈیمیا کا پارٹ ہونے سے ہمیں پرسنلی آئی فیل کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ, وی کین اسپیک, بٹ دین دیر آر لمیٹیشنز. اسٹرکچرل لمیٹیشنز ہیں, کون سا کریکولم کیا پڑھایا جا سکتا ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں, بٹ ہم اپنے لمیٹیڈ ریسورسز میں وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس. اور ہم اس بنیادی سوچ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو سیکسسٹ سوچ ہے, جو کہ ایک ناانصافی قائم کرتی ہے افراد کے اندر, چاہے وہ جنس کی بنیاد پر ہو, چاہے ان کی سیکشول آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہو, کسی بھی بنیاد کی بنیاد اس پہ, اور پھر اس کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کرتی ہے. سو آئی تھنک ایز اے مین آئی فیل آلسو ویری رسپانسبل, and as an academic, as part of academia, I think this responsibility is a shared responsibility. And by sitting on this panel, I also feel that this is also a statement that I'm also saying, that we need to also listen to the women. It's a time to listen to the women, what they are saying, اور ان کے جو concerns ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے. Thank you. مجھے اس بات پر بہت فخر ہے اور خوشی ہے اور اطمینان ہے کہ پائڈ نے اور ڈاکٹر فہد صاحب نے اس بات کو ضروری سمجھا یا بہتر سمجھا کہ عورتوں پر گفتگو ہو رہی ہے, صرف عورتوں کو نہ بلایا جائے, ایک مرد کو بھی ساتھ بلایا جائے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب عورتیں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد, نوٹ کیجیے گا میں لفظ لڑائی کا نہیں استعمال کر رہی کیونکہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم جد و جہد کر رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, اسٹرائیو کر رہی ہیں, صرف ہم ہی جب تک آدھی آبادی کرتی جائے گی اور مردوں کی آواز ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نہیں ہوگی, ہم کہیں نہیں جا رہی. تو اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آڈینس کے لیے میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر فہد, اور وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں
مردوں کی مردان سخت ہو جائے گا, برداشت کر لیں مجھے, ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر آپ کا سیشن ختم ہو, آپ کسی ہلکے پھلکے سیشن میں چلی جائیے گا. برداشت کر لیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں اور ساؤتھ ایشیا ان جنرل میں مردوں کی مردانگی عورتوں کے جسم کے ساتھ مشروط ہے؟ آپ کی مردانگی, آپ کی عزت, آپ کا احترام معاشرے میں, آپ کا مقام آپ کے گھر کی اور بازار میں چلتی ہوئی اور اسکول یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی عورتوں کے جسموں کے اندر موجود ہے. میں سوچتی ہوں کہ آپ کس قسم کے مرد ہیں جو اپنی عزت اور ناموس, اپنی عزت اور ناموس اور آنر اور ڈگنیٹی میرے جسم کے چند مخصوص حصوں کے اندر آپ نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے. شیم آن یو, shame on you for making me the repository of your dignity and your honor. Dishonor on you and shame on you. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں؟ تو afterwards نا میں رسپیکٹفلی ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ود ڈیو رسپیکٹ. اب وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اب آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ناٹ آل مین آر سیم. اور ڈیفینیٹلی لائک the audience that we are sitting here, people that we are in, جو ہمارے پاس یونیورسٹیز میں آتے ہیں, over the period of time جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, they also go through the transformation where they feel that they, for instance, یہ جو جد و جہد ہے یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ صرف عورتوں کی جد و جہد نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. But I really want to just point out the fact that all men are not same. Yeah, and yeah, sure. Thank you. And just building upon that, I just want to ask one question, whoever would want to reply, that one of the empirical evidences across South Asia is that خواتین کی انویزیبلٹی مڈل ٹیئر اور لو ٹیئر جابس میں اس وجہ سے نہیں ہے بیکاز وہ ٹاپ ٹیئر پوزیشنس پہ, ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنس پہ نہیں ہوتی ہیں. سو ڈو یو تھنک دیٹ ایویڈنس ہولڈنگ ٹرو ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان ایز ویل? whoever would 100% it holds true for Pakistan. ہم ایک بڑا ایگریرین بیس سوسائٹی ہیں. ہمارا جو ایگریکلچرل ماڈل ہے اس میں عورت بڑی امپاورڈ ہے. ہم اگر آپ آئی ایم اے فارمر, سو آئی اسپیک فرام پرسنل ایکسپیرئنس. ہمارے کاٹن پکنگ بھی عورت کر رہی ہوتی ہے, شام کے پیسے بھی وہ لے کے گھر جاتی ہے. ہاں, گھر جا کے جوتے کھا کے کھانا بنا لیتی ہے آدمی کا, بٹ فزیکلی دا مین ہیز نو پرابلم ان میکنگ اے گو آؤٹ اینڈ ورک. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑی انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں. not just مردانگی, even women are sometimes insecure of women. I'm not going to just say, Professor Saab said not all men are the same, not all women are also the same. This might not be a very popular statement, but it's a fact. تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ انسیکیورٹی آ جاتی ہے. میں I was having a discussion with a friend recently about mass shootings. ابھی جو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں mass shooting ہوئی اس سے ہماری ٹریگر ہوئی تھی. تو اس نے بولا کہ کیوں کوئی خواتین نہیں ہوتی mass shooters. It's because women control their emotions much better. Contrary to popular opinion, we are not emotional beings. Men are emotional beings. Men can't control their emotions, they can't control their jealousy, they can't control their insecurities, and that is why they keep women away. They understand that women have more capabilities, but they are unable to deal with that. Women are able to better compartmentalize and better understand that they might do something in a way that might be a little better than someone else. Someone else might do something that's a bit better. And to be open-hearted enough to give the chance. Again, I say not all women. I speak of majority here. So, and not all men. Again, this is a very, the majority. سو بات یہ ہے کہ جی بالکل مڈل ٹیئر ٹاپ ٹیئر ہر جگہ ہے بیکاز آف جیلسیز, انسیکیورٹیز, مسوجنی, پیٹریارکی, آپ جو بول لیں, بٹ اٹ ویری مچ ایگزسٹس. اس پہ تھوڑا سا آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سینیٹر صاحبہ, تھوڑی سی یہ بات بھی اپرچونٹیز کی بھی ہے.
انسیکیورٹیز آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن اس میں ایڈ کر دیں ہم اپرچونٹیز. میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کے اوپر ایک تحقیق جو کہ اتنا رلا دینے والا ہے کہ ہم کیا اپنی نئی پود کو, اپنی نئی نسل کو, اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہم ان کو عورتوں اور بچیوں کا احترام نہیں سکھا رہے. ہمارے نصاب میں عورتوں کے لیے احترام نہیں پڑھایا جاتا. جب تک وہ ڈاکٹر صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, انہوں نے بالکل صحیح فرمایا, their minds are already formed. تو وہ تو بچپن سے ہی آئے گا نا کہ آپ کو گھر میں کیا تربیت ملتی ہے, اسکول میں کیا تربیت ملتی ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں مائنورٹیز کے لیے احترام نہیں سکھایا جاتا, خاص طور پر ریلیجس مائنورٹیز کے لیے نہیں. اس پہ بھی اس پہ بات کی گئی ہے. اگر کسی کو موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا ٹیکسٹ بکس آف ہیٹ اور پیس. یہ میں نے 2015 میں شائع کیا تھا, اور آج تک کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہمارے نصاب میں, ہماری ٹیکسٹ بکس میں, ہماری ٹیچرز ٹریننگ میں. تو اگر آپ حل کی طرف بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حل کیا ہے, دیکھیے جب تک میری عمر تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک اٹس ٹو لیٹ. میرا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا, حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اوپن مائنڈڈ رہوں اور فلیکسیبل رہوں. ہم بات کر رہے ہیں مردوں کو انکلوڈ کرنے کی اپنی جد و جہد میں, اور ان کے بغیر ہم آدھی ہماری جد و جہد رہ جائے گی. لیکن the time to start is with the student at 5 years of age. In fact, early childhood development میں, اور اس وقت تک یہ نہیں آ سکتا جب تک ہم سیگریگیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں. ایک بہت ٹائٹ اور اسٹرکٹ قسم کی جینڈر سیگریگیشن ہوتی ہے. ہمیں کویڈ تعلیم کی ضرورت ہے. میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیلنا سیکھوں, وہ میری گڑیوں کے ساتھ کھیلنا سیکھے, میں اس کے کرکٹ اور ہاکی اسٹک کے ساتھ کھیلنا سیکھوں. پسٹلز اور گنز کے ساتھ نہ میں کھیلوں نہ آپ کھیلیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہ کھیلے. I have never ever given a gun or a pistol as a birthday gift to a child, and I will never start doing it. So اس لیے ہمیں ایک پیس ایکٹیویزم کی بھی ضرورت ہے. ایڈوکیشن چینج, اور معاف کیجیے گا آپ نے کیونکہ روبوٹس کا ذکر کر دیا, تو سب سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ, اور اگر کسی کے سیاسی جذبات مجروح ہوتے ہیں تو پہلے سے پیش کی معذرت. آپ جب سنگل نیشنل کریکولم لے کر آئے تھے تو نہ اپنے آپ کو کوئی سروس کی, آپ نے ڈس سروس کی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے وہ فوری طور پر سنگل نیشنل کریکولم کو ختم کرے, کیونکہ وہ نہ آپ کو کسی قسم کی تعلیم دیتا ہے, نہ آپ کو ادب اور احترام سکھاتا ہے, نہ آپ کو انسانیت سکھاتا ہے. آپ نے جو انسانیت کی بات کی ڈاکٹر صاحب, نہ آپ کو مائنورٹیز کے لیے ایکسیپٹنس, ناٹ ٹالرنس, respect and acceptance. I dislike the use of the word tolerance for religious minorities. Tolerance کہتے ہیں برداشت کو. برداشت نہیں کرنا میں نے کسی پاکستانی ہندو یا پاکستانی کرسچن یا پاکستانی سکھ یا پاکستانی پارسی یا پاکستانی کوئی بھی مذہب ہو. میں نے آپ کو عزت دینی ہے, آپ کا احترام کرنا ہے, آپ کو تسلیم کرنا ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ سے پیار کرنا ہے. یہ ہندو گلاس, یہ سکھ گلاس, یہ کرسچن گلاس, یہ مسلمان گلاس, ہم سب ایک گلاس سے پانی پی سکتے ہیں ان پری کووڈ ٹائمس, not in post COVID times. I refuse to drink from anybody's glass, including Muslim glasses. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو انویزیبل بنانا ایک چیز ہوتی ہے, مردوں اور عورتوں کو اور ٹرانس پرسنس کو اور ہر مذہب کو اور دیہی لوگوں کو اور شہری لوگوں کو انسان بنانا پہلے ضروری ہے. ہم انسان نہیں بن سکتے تو پھر یہ تعلیم, یہ تربیت, سوال ٹوٹ گئے. وہ جو آپ نے سوال ڈالے تھے, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ویزیبلائز 50% آف دا پاپولیشن, 49% آف دا پاپولیشن. ہم اکنامک گفتگو کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پاکستان کی
غربت کے اندر جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر حفیظ پاشا ون آف دا موسٹ ہائیلی ریسپیکٹڈ اکانومسٹ ان دا ہول ورلڈ، صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں 100 ملین سے زیادہ ہے اس وقت پاکستان کی غربت زدہ آبادی. 100 ملین تو بہت سارے ممالک کی آبادی نہیں ہوتی کل جو ہماری غربت تلے ہے. لیکن ایک اور اعداد و شمار میں سے آپ کو بتا دوں، ایک اور سٹیٹ بھی لے لیں، ڈیٹا یہ بھی لے کر گھر جائیے گا اور سوچئے گا کہ وہ 100 ملین اگر 100% ہیں غربت زدہ آبادی پاکستان کی، تو اس میں سے 75%، 75% in a ratio of 3:1 عورتیں ہیں. ہر 4 غریب پاکستانیوں میں سے 3 عورتیں ہیں. Isn't that shocking؟ تو یہاں پر آپ مڈ لیول اور مڈ ٹیئر اور سینئر ٹیئر اور جونیئر ٹیئر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو 75% ویمن ان پاورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں تو بہت ابھی پیچھے جا کے اپنی سوچ سمجھ، رویے، ایٹیٹیوڈز، پالیسیز، لاز، پروجیکٹس، پلاننگ، بجٹنگ، جینڈر رسپانسو بجٹنگ کس چڑیا کا نام ہے کسی کو پتہ بھی ہے ادر دین انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اینڈ پائیڈ اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی کے علاوہ کسی کو، کسی بھی شخص کو آن دا اسٹریٹ پوچھے کہ GRB کیا چیز ہوتی ہے، وہ کہیں گے جی سانو نہیں پتہ کی ہوتی ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے GRB بولتے ہیں جینڈر ریسورس بجٹنگ کو، تو وہ کہتے ہیں جی وہ کیا ہوتا ہے. So then you don't even know where you're at. ہم تو بنیادی سطح کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کی انسانیت. اگر میں اپنے بھائی کو اپنے گھر کے کمرے کے اندر ناچ کرتے ہوئے میرے کزن کی شادی پہ میں نے صرف اگر تالی بجا دی تو 5 عورتوں کو شوٹ کر کے قتل کر دیا گیا. اور میں بہت ادب کے ساتھ، کوہستان کا واقعہ ہے، بٹاگرام کا واقعہ ہے، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد جب ان کے مرد رشتہ داروں نے کورٹ کیس کیا جا کے عدالت میں، 5 مردوں کو قتل کر دیا انکلوڈنگ افضل کوہستانی، لڑکیوں کا بھائی. تو ہم اگر اتنا پیچھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر فہد کے اگلا سیمینار جو آپ کا ہوگا وہ عورتوں کی انسانیت، مردوں کی مردانگی، افراد شماری اور ہمارے رویے اور ایٹیٹیوڈس کے اوپر میری تو آپ سے یہ گزارش ہے. تھینک یو. Thank you, ma'am. Before opening the floor for questions and for the concluding remarks, I just want to ask one quick question, especially in a country like Pakistan. It's not that women do not, yes, they are invisible, but it's not that women do not try to visibilize themselves. They do. So in that context, how do you see the role of state panning out? The case in point, the Aurat Azadi March, we know what happened this year. They do try to create some sort of agency and be the agents of change. But how do you see the role of state panning out here? Does it play a role of a facilitator or is it playing an antagonistic role in this context? Yeah. And it's a question for all the panelists. Sure. Ma'am Tahira نے جیسے باتیں کی, I think these are very important conversations that we need to have. اور شاید فیوچر پاسبلٹیز ایسی کوئی ہوں جہاں پر ہم اس طرح کی باتیں کر سکیں. بٹ بفور آنسرنگ یور کویشچن دیر آر فیو تھنگز دیٹ آئی وانٹ ٹو آلسو ایڈ ٹو واٹ یو ہیو سیڈ. ایک تو یہ دا ہول آئیڈیا آف دا سوشلائزیشن دیٹ وی ہیو گون تھرو, یا بچے جس سوشلائزیشن سے, جو پرائمری سوشلائزیشن سے گزرتے ہیں, دی آئیڈیاز آف میسکولینٹی, دی آئیڈیاز آف فیمینینٹی, وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں, ان کی روٹس کیا ہیں. ایک مرد جو مردانگی لے رہا ہے وہ کس فارم میں مردانگی لے رہا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں ایک بہت بڑا رول وائلنس کا ہوتا ہے. اور ان سے ان کی چھوٹی عمر سے ہی ان کے ایموشنز سنپ کر لیے جاتے ہیں, ان سے لے لیے جاتے ہیں, ان کو ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دے آر سپوز ٹو بی دا پروٹیکٹرس آف دیئر فیمیل فیملی ممبرس. سو ہمیں پرائمری سوشلائزیشن کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ٹیئرس جڑے ہوئے ہیں. The question of invisibility is also very important because when we are socializing our children, we kids, تو ہمیں شاید
ان کو یہ, اور اسپیشلی فار دا میل کڈس, شاید ہم ان کو یہ بھی نہیں سکھاتے کہ ہم عورتوں کو اتھارٹیٹیو پوزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں, ان کو ایسی پوزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہیں. سو دی آئیڈیا آف پبلک پرائیویٹ ڈائیکاٹومی وہ بھی بہت ری انفورس ہوتی ہے اگین اینڈ اگین, کہ عورت کا کیا کام ہے کہ وہ صرف 4 دیواری تک رہے گی, وہ گھر کے اندر محدود رہے گی. اور یہ انویزیبلٹی کا کویشچن, اس کو آپ کرٹیکلی اور بھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں بہت کام کر رہی ہیں, بہت کام کر رہی ہوتی ہیں, انفارمل اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. سم ٹائمز آئی آلسو فیل کہ شاید میں وومنس پلاننگ نہ شروع کر دوں, مینس پلاننگ نہ شروع کر دوں, تو میں تھوڑا کیئرفل بھی رہتا ہوں ان چیزوں میں. بٹ جو انفارمل اکانومی ہے اس میں عورتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ شاید وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ انویزیبل ہے. آپ کی پوری کیئر اکانومی جو ہے عورتوں کی اس پہ کھڑی ہے, ریپروڈکٹیو لیبر عورتیں کر رہی ہیں جس کو ورک ہی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. سو آئی تھنک یہ ساری ڈبیٹس جو ہیں یہ شاید ایک سیشن میں تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت سارے اور سیشنز ضروری ہیں. جہاں تک سوال ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کس طرح دکھتی ہے, آئی ووڈ کوٹ دی ایگزامپل آف وومنس موومنٹ. جیسے اگر آپ دیکھیں وومنس موومنٹ کی ہسٹوریکلی بھی اگر آپ اس کی ایولیوشن بھی دیکھیں, اسٹیٹ کا تعلق بہت ہی ڈفرینٹ رہا ہے ود دیز کائنڈ آف موومنٹس ان پاکستان. اور جو نیچر آف اسٹیٹ ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے ان اسپیسز کو جہاں پر وومن پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وومن اپنے رائٹس کے لیے نکل رہی ہیں. سو ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف اسٹیٹ, ڈپینڈنگ اپان دا پالیسیز اسٹیٹ وڈ جو پرسیو کرتی ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ویری کرتا ہے, اس کا تعلق ویری کرتا ہے ود دا موومنٹس, ود دا پروٹیسٹ موومنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اگر اسٹیٹ کی نیچر کو دیکھا جائے تو ہم تو اکیڈیمکلی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بھی ایک جینڈرڈ اینٹیٹی ہے. اسٹیٹ کو رن کرنے والے کون ہیں, ہو آر دا ونس ہو آر بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ, اسپیشلی اگر آپ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کی بات کریں, سو ٹو اسپیک دا سیکیورٹی, who are the people who are taking those decisions, اس میں عورتیں کتنی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. So I think the nature of state itself is gendered. اس کی جو لینگویج ہے وہ ساری فیملیئر لینگویج یوز کرتی ہے اسٹیٹ, اور جو اس کی امیجنیشن ہے اباؤٹ دا سٹیزنس وہ بڑی جینڈرڈ ہے. سو بہت سارے بنیادی سوال ہیں جو آئی تھنک تھیورائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ. تھینک یو. I'm learning a lot from Professor Saab. I think I should take one of his classes. میں ایکڈیمک یا ریسرچر تو ہوں نہیں, بٹ ہماری اسٹیٹ کو ویسے بڑا شوق ہے ہر چیز کو مائکرو مینیج کرنے کا, تو وہ ہر چیز میں تو ہولڈز این اوپینین انٹل اٹ کمس ٹو بینگ اے گارنٹور آف رائٹس. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آئی ایل او کی ایک اسٹڈی آئی کہ اگر ویمن پارٹیسپیشن ان ورک فورس 25% بڑھ جائے تو پاکستان کا جی ڈی پی 9% بڑھ جائے گا. صحیح ہے, یہ پڑھا, بڑی اچھی چیز تھی. تو کہا ہاؤ کین وی فیسیلیٹیٹ ویمن, تو آئی تھاٹ لیٹس برنگ ان لیجسلیشن ٹو میک ڈے کیئرز مینڈیٹوری. خواتین اپنے بچے لے جائیں گی, کم سے کم وہاں بچے رکھیں گی, شاید کام کر سکے. پارلیمنٹری پروسیجر میں ہوتا یہ کہ جب ایک بل آتا ہے تو پھر آپ کو سرکار بتاتی ہے کہ وہ بل سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں. آئے منسٹر صاحب, انہوں نے بڑا جوش سے میرا بل اپوز کیا کہ جی نہیں یہ تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے اس بل کی. تو ہم نے پوچھا کیوں ضرورت نہیں ہے, تو انہوں نے جواب دیا وہ اس لیے ضرورت نہیں کہ ہماری ایک فاضل ممبر ہیں, انہوں نے ابھی اس پہ ریزولوشن ڈالا ہے, ریزولوشن پاس ہو گیا ہے. ناؤ یو آر اسٹوڈنٹس ناٹ آف پارلیمنٹری پروسیجر, but if we are very lucky, then 1 in 500 resolutions becomes a bill, and 1 in 100 bills becomes an act of parliament. So we were quite shocked, but it kind of shows just how much of a priority women are. Appease کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, مگر concrete guaranteeing of rights or facilitation of participation in workforce میں آپ بالکل بھول جائیں کہ اسٹیٹ آپ کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی, نہیں کرے گی. ویسے ہر چیز کو مائکرو مینیج کرے گی. آپ مطلب موقع دے تو آپ کو یہ بھی بتائے گی آپ کو گھر میں کیا پکانا چاہیے, آپ نے ابھی تک موقع نہیں دیا صرف. لیکن اس معاملے میں اسٹیٹ کہے گی نو یو آر آن یور اون. اسٹیٹ کو ہر چیز میں اگر ہم لے آئیں گے تو پھر آپ اور میں کیا کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کی تحریکیں ہیں, یہ سوال آپ نے جوڑ دیا کہ اسٹیٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے, ریاست کا. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی تحریک تو 200 سال پرانی ہے.
یہ عورت مارچ سے نہیں شروع ہوئی تھی 2018 میں. آج کل کی جو نوجوان نسل میرے سامنے یہاں تشریف رکھتی ہیں, آپ لوگوں کو کیونکہ آپ کی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے اور ہسٹوریکل میموری نہیں ہے, تو آپ کے نزدیک عورتوں کی تحریک شروع ہوئی تھی 2018 میں عورت مارچ کے ساتھ. اور مجھے ہمیشہ تھوڑی سی مسکراہٹ یا ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ مردوں کی تان جا کے وتھ آل ڈیو رسپیکٹ جا کے رکتی ہے تو عورت مارچ پہ جا کے رکتی ہے, کیونکہ اس کے نعرے اتنے میرا جسم میری مرضی, تو یہ تو ہائے ہائے میں تو بہت زیادہ تھریٹن ہو جاتا ہوں. اگر میں سن لوں کہ کوئی عورت بول رہی ہے میرے سامنے اپنا کھانا خود گرم کرو, ہائے میرا کیا بنے گا, مجھے کیا پتا تمہارے موزے کدھر ہیں, ہائے میرا کیا بنے گا. اٹس اے ویری تھریٹننگ تھنگ عورت مارچ. میرا آرٹیکل ضرور پڑھ لیجیے گا, ٹو مارچ اور ناٹ ٹو مارچ. اس میں علل اعلان لکھا گیا ہے میرا جسم میری مرضی, اور یہ ہم سڑکوں پر بھی کہیں گی, کانفرنس رومز میں بھی کہیں گی, اپنی تحریروں میں, اپنے آرٹیکلز میں, اپنے ایگزام پیپرز کے جوابوں میں, چاہے ڈاکٹر صاحب ہمیں نمبر دیں یا نہ دیں, ہم یہ دیں یا نہ دیں, ہم تو لکھیں گی میرا جسم میری مرضی. اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ لیسبینزم اور ہوموسیکشوالٹی اور مورل ٹرپیٹیوڈ. یہ نہ فحاشی ہے نہ اوریانی ہے, یہ میرا اپنے اوپر اختیار ہے, میں خود مختار ہوں. I am independent. I am autonomous. You are not going to tell me whether or not I will go to school, whether or not I will get married, whom I will get married to. میرا جسم میری مرضی کہ میں شادی کروں یا نہ کروں, اور اگر کروں کس سے کروں, اور پھر شادی کے بعد بچے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں تو کب کرنے ہیں تو کتنے کرنے ہیں. میرا جسم میری مرضی. خبردار جو مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کیا کہ تمہارا جسم میری مرضی, ایکسکیوز می, یہ کہاں کی لاجک ہے. میرا جسم تمہاری مرضی, اب خوش ہو گئے ہیں. چلو میں یہ کہہ کے دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ خوش ہو گئے. مرد حضرات ہاتھ کھڑا کریں, میرا جسم تمہاری مرضی, ہاتھ کھڑا کریں. ہائے اللہ, کسی میں اتنی جرت نہیں ہے. پولیٹیکل کریکٹنس پلے میں آ گئی ہے میرے خیال میں. یہ لوگ سب کو اچھی طرح پڑھا کے بھیجا گیا. دو ہی صورت حال ہو سکتی ہے, یا تو آپ لوگ سچ مچ صدق کے دل سے سوچتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی. بھائی آپ کا جسم, عورت کا جسم وہی سنبھالے, وہی جانے کہ اس نے کیا کرنا ہے اپنے جسم کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے وجود کے ساتھ, اپنے ذہن کے ساتھ. یا پھر آپ لوگوں کو ایسی پٹی پڑھائی ہے دونوں پروفیسرز نے کہ آپ لوگ سچ بول ہی نہیں رہے. دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا, دل سے مان رہے ہیں, نیت سے مان رہے ہیں. وہ انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں نا, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی نیتیں کہاں ہیں, وہ صرف خدا جانتا ہے کہ آپ کی نیتیں کہاں ہیں. لیکن آپ نے اس وقت, ایک نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا, ہاں جی میرا جسم آپ کی مرضی. اچھا اوکے. Thank you so much for the wonderful conversation. Now we are opening the floor for questions. I would request کہ ہم لوگ اپنا floor تھوڑا dynamized طریقے سے use کریں, یہاں سے بھی سوال لیں, یہاں سے بھی, وہاں سے بھی. So we'll take questions in 3 rounds. پہلے ہم 3 سوال لیں گے, پھر اس کے responses دے کے پھر دوبارہ سے. Okay, we can start from there, then we come here and there. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sobia. I'm working as a research fellow at Pakistan Institute of Development Economics. میم ایک چیز تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جتنے بھی میلز یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, دے آر ہیئر, تو اس کا مطلب ہے کہ دے وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. تو کیونکہ ورنہ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ والا سیشن کسی کے لیے, کسی میل کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوتا کہ وہ یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آتا. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میم دس از جسٹ تھنک کہ ایک اسٹیٹس کو چل رہا ہے, سچویشن یہ ہے کہ ہم اسی سچویشن میں رہ رہے ہیں جو ایک پچھلے کئی سالوں سے پریویل کر رہی ہے, جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فرسٹ سلوگن ریز ہوا ویمن امپاورمنٹ کا, جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ڈیفیکٹڈ سلوگن تھا, جس کے اندر آپ نے عورت کو تو سیمینارز ارینج کر کے سب کچھ بتا دیا کہ یار تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یا تمہارے یہ رائٹس ہیں. آپ نے ساتھ میں جو ایک کاؤنٹر پارٹ, ایک میل پرسن جو ایک بہت امپورٹنٹ پلر تھا اس سوسائٹی کا, آپ نے اس کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. جب آپ نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا تو وہ کس طرح سے اس چیز کے لیے اپنی ایکسیپٹنس پیدا کرتا. تو ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایکسیپٹنس پیدا کرنے کے لیے واٹ کین بی ون کارنر اسٹون پش,
کہ جس سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چین ریئیکشن پیدا ہو جائے. تو دس از مائی کوشچن. السلام علیکم. آئی ایم مہروز توقی, ٹاؤن پلانر بائی پروفیشن اینڈ آئی کیم فرام نسٹ. بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے بیچلرز میں 35 لڑکوں میں اکیلی لڑکی تھی, تو میں نے مردوں کا جو پرسپیکٹیو دیکھا ہے شاید وہ عام طور پہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا. اور اس سیشن میں آنے سے پہلے مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ واٹ از انویزیبل 50. آئی وڈ ٹیک اے منٹ, مطلب تھوڑا زیادہ بولوں گی. میرے مینٹور جو ہیں وہ بھی میل ہیں, جنہوں نے شاید مجھے اتنا امپاور کیا کہ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹاکنگ ٹو یو پیپل. میرا کانفیڈینس انہوں نے بوسٹ کیا. میرے سپورٹ سسٹم میں نا کور جو ہے وہ میل ہیں. تو جتنا زیادہ میں آئی ایم این آبزرونٹ, تو میں نے آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ ویئر از دا ایشو. تو ابھی تو خیر آئی ایم ناٹ ایٹ دا اسٹیج, بٹ آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک آن مین. اس کا ٹائٹل مرد ہوگا, کہ میں نے مردوں کی وہ والی سائڈ دیکھی ہے جو شاید عموماً جو ہے وہ اگنورنٹ رہتی ہے. میں آپ سب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آگے یہ چلوں گی کہ جو میم نے بھی, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی, کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ بات کریں کہ ویمن امپاورمنٹ, عورتوں پہ کو مطلب باہر نکلنا چاہیے, وی نیڈ ٹو ورک آن مین. اور جو چیز میں نے اب تک آبزرو کی ہے دیٹ از کہ ان کے ایز این انڈیویجول, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, ہمیں ان کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو کوئی انسیکیورٹی نہ ہو, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر کوئی بھی ہے, کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی ایج گیپ ہے یا ڈفرینس ہے آپ کا. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ تھنگ کہ کیا چیز ہے جو ٹریگر کر رہی ہے. تو یہ بالکل بہت بیسک لیول پہ, کور لیول پہ جا کے وی کین ایڈریس دس. تھینک یو سو مچ. Assalamu alaikum. My name is Muhibullah. I am a professional civil engineer, and I'm here to understand the perspective of the ladies towards this topic. And I'm really glad to hear these ladies and of course the professor. My question is that some of us, not all, but some of us really want to support the females to really shine. But I have a bit of concern when we make statements like "Mera jism meri marzi." We can rephrase it, We can say "Meri zindagi meri marzi." We should make it more polite to really attain the attraction of people like us. But if we want to make it more, problematic, so in this way we would lose that support, So that's a question. Do you agree with this, Ma'am Tahira? Assalamu alaikum. My name is Muhammad Zunaul Hassan, and I am from National Defense University. میرا سوال دی انویزیبل 50% پہ ہے کہ وائی دس از دی انویزیبل 50%. کیونکہ جب میں ٹریول کرتا ہوں یعنی رورل ایریاز آف سندھ یا ہم لوگ جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں, تو میں وہاں پہ عورتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, جو یعنی کہ بھٹے کے مالکان ہوں گے یا فارمرز ہوں گے, ان لوگوں نے ان کو خریدا ہوا ہے. تو وہ مجھے نظر تو آ رہی ہیں نا, تو وائی یعنی کہ میں ان کی کچھ ہیلپ نہیں کر سکتا وہاں پہ. تو وائی دس از ناٹ اگنورڈ 50%. ایک چیز. تو دوسرا, ابھی میرا جسم میری مرضی پہ بات آئی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. میرا جسم میری مرضی بہت براڈر یعنی ایک ٹاپک ہے. ہم لوگ اس کو بہت اوپر اسٹڈی کریں. ان لوگوں کے لیے اسٹڈی کریں گے جن کی پھر بھی معاشرے میں کچھ ہوگی, ہاں نہ ان کی مانی جاتی ہوگی, بٹ ان کے لیے کون کرے گا جو وہاں پہ جن کی زندگی ہی خرید لی گئی ہے, ان کو کیوں نہیں انہانس کیا جا رہا. تھینک یو. Ma'am, I want to just ask, basically I want to pursue what Dr. Sobia said, and then ma'am you said that we need co-ed schools where we need to teach them that you are a human. I have been brought up that way, that you are a human before being a girl or somebody being a boy. I was working at an elite school in Lahore, private elite school. And then that was grade 4. I was doing event management, and then I told them that, you all should sit together. And then there was a complaint next day. The students were children of some feudals and some politicians. And then they had this problem, why our boys are made, they were being set with girls. Were they punished? What's wrong? I mean, if you said that
we should promote co-education. But even in grade 2 and grade 3, you are telling them that you are a girl, you are a boy, and there is some shame in sitting with girls. We need to address that, but how? Okay, I think we can take a few responses from the speakers. So there was this question about insecurity in men, and then there was this question about the educating men, and then there was about revamping the slogans of the Aurat March, and why not the 50% men is the theme of the... बहुत सारे सवाल हो गए. मैंने कोशिश तो की थी एक आध को लिखने की, लेकिन अगर कोई मिस हो जाए तो बताइएगा. बिल्कुल सही बात है, और ये बात मेरा ख्याल है हम तीनों स्पीकर्स और मॉडरेटर ने भी की थी कि उधर से सवाल था कि स्टेटस को जो होता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ औरतों के लिए क्यों, मर्दों को क्यों नहीं शामिल किया जाता. बिल्कुल सही, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं. आज सारा दिन हम यही, इस सेशन में हमने सब ने यही बात की है कि मर्दों को शामिल करें, और ये जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है औरतों की, इसमें मर्द भी शामिल हों, क्योंकि उनको भी तालीम और तरबियत और रीसेट तो आजकल बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ हो गया. एनीवे, रीसेट की ज़रूरत है. फिर कहा गया कि मेल सपोर्ट सिस्टम का ज़िक्र आया. जब आप अपनी बात करती हैं कि आपको घर में भी सपोर्ट मिली, और आपको अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर पे अभी आपकी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है मर्दों की, अपने आप को खुशकिस्मत जाने, क्योंकि काश पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता. नहीं है. मुर्गी ने आज एक अंडा दिया है, बेटे को अंडा, फ्राई अंडा मिलेगा पराठे के साथ, घी, देसी घी के पराठे के साथ. लड़की सूखी चाय बग़ैर दूध के, बग़ैर चीनी के पिएगी. क्यों? क्योंकि नंबर 1 उसने स्कूल नहीं जाना, नंबर 2 उसने माँ का घरेलू कामकाज में हाथ बटाना है, नंबर 3 वो तो पराया धन है, उसने शादी होकर बाहर चले जाना है, उसको अंडे की क्या ज़रूरत है. मैडम, सर, आप अगर इस अंडे को तोड़कर, फेंट कर ऑमलेट बना लेती तो 4 बच्चे वो एक अंडा खा सकते थे उस मुर्गी का. उसमें आपकी बेटियां भी खाती हैं, आपके बेटे भी खाते. थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलता, लेकिन अंडा सबके अंदर ज़रूर जाता. बराबरी की सतह पर, इंसाफ की सतह पर हम लड़कियों के लिए और औरतों के लिए नारों पे और तानों पर और पिदरशाही निज़ाम पर नहीं बड़ा होना चाहती. हमारा तो मुतालबा, हमारी उम्मीद, हमारी तवक्को बहुत छोटी सी है, और वो ये है, बराबरी का सलूक करो हमारे साथ, इंसाफ करो हमारे साथ. जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस इज़ व्हाट वी वांट. फिर सवाल आया कि मेन सपोर्ट, मेल सपोर्ट, और ये भी कहा गया कि मर्द, बहुत सारी तालियां भी बजी, कुछ मर्दों ने तालियां बजाईं, कुछ औरतों ने तालियां बजाईं. मुझे सब समझ आ गई कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ. हाथ खड़ा नहीं करने को तैयार, लेकिन जब तालियां, पॉपुलिस्ट नारों के साथ जब तालियां बजती हैं तो पॉपुलिज्म में फिर हम भी साथ साथ ताली बजा देते हैं. कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हर नारे का वक्त आएगा. कुछ नारे अपने वक्त से पहले बुलंद कर दिए जाते हैं. जब 1960 में एक नारा बुलंद हुआ था, वो भी बुरा था. जब 1890 में नारा बुलंद हुआ था लड़कियों की तालीम के लिए, वो बहुत गलत था. जब भी अम्मा गई थी एक मर्दों की कॉन्फ्रेंस में, लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आए बी अम्मा उठकर बरतानवी इंडिया से उठकर लंदन चली गई कॉन्फ्रेंस, मर्दों की कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए. कितनी बेशर्मी है. तो जहाँ तक मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कहा गया कि पोलाइट बना दो थोड़ा सा, क्या बना दो, मेरी जिंदगी. हाँ, अच्छा, मैंने शुरू थोड़ी सी बदतमीजी के साथ की थी, मुझे एहसास है, लेकिन आप लोगों को खाने के, लंच के बाद जगाने के लिए की गई थी. सो आई डोंट रिग्रेट इट. मैंने उस वक्त कहा था, तुम होते कौन हो? मेरी मर्जी, मेरा नारा, मेरी मर्जी. मेरा जिस्म, मेरी मर्जी. मेरा नारा, मेरी मर्जी.
میں کسی کو نہیں اجازت دیتی کہ مجھے کہے کہ یہ نعرہ پولائٹ ہے, یہ نعرہ ناٹ پولائٹ ہے. آئی ایم سوری, پروفیسر صاحب ول پروبیبلی ہیو مور ٹو سے آن دیٹ, لیکن آئی ایم سوری, آپ کے لیے بہت عزت احترام. آپ اپنے لیے اپنا نعرہ بنا لیں, میں اپنے لیے اپنا نعرہ بنا لیتی ہوں, ٹھیک ہے, فیئر اینڈ اسکوائر. اگلا سوال تھا کہ رورل, تھینک یو ڈاکٹر, آئی واز افریڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو, رورل ایگریکلچرل ویمن کے اوپر آیا تھا, یہ آپ جواب دیں گی, لیکن میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جن عورتوں کو ہم کپاس چنتے دیکھتے ہیں یا اینٹوں کے بھٹوں میں کام کرتے دیکھتے ہیں, آپ کے فارم کی بات نہیں میں کر رہی, تھینک یو. بالکل نہیں کر رہی, ناٹ ایٹ آل, لیکن جن دیہی عورتوں کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے پچھلے 42 برسوں میں, 42, many of you are not 42 yet, 42 years سے جو دیہی عورتوں کا اور کچی آبادیوں کی شہری عورتوں کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے, وہ آزاد نہیں ہیں. وہ آپ کو کپاس چنتی نظر آ رہی ہیں, اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں, بھینسوں کے لیے اور گائے کے لیے اور بکریوں کے لیے چارہ اور پانی لاتے ہوئے ضرور نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کی مرضی کتنی چلتی ہے, یہ سوال ہے, یہ سوال ہے کہ مرضی کتنی چلتی ہے. اور آخری سوال تھا جی, آئی نو پائڈ, کہ یہ جو کو ایڈوکیشن میں جو شیم ہے, ہیو آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی میم, کو ایڈوکیشن میں جو شیم آتا ہے اس کو کیسے, یہ اس کے لیے کوئی ابھی تک بازار میں دوا نہیں ملتی. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ اگر لڑکیاں اور لڑکے آپس میں اکٹھے پڑھ لیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ سب نے سوالوں کے جواب دینے اور سب نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دینے ہیں اور اگلا سیشن بھی تیار ہے. یہ وقت نہیں ہے, آپ اور میں بائی لیٹرل کانورسیشن کر سکتے ہیں یا کس اگلے ڈاکٹر صاحب کے اگلے سیمینار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر کو ایڈوکیشن کی تعلیم آپ شروع سے پرائمری لیول سے, سیکنڈری لیول سے, کالج اور یونیورسٹی لیول سے, تو پھر آپ کی ریپ کی شرح کم ہو جائے گی. یہ مجھ سے آپ لکھوا لیجئے ابھی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. میں 2-3 چیزیں, I will agree with you in some things and I might have not a differing but an additional viewpoint on some. I think there is nothing wrong with dialogue. اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیوں, تو ہم اسے یہ بتائیں کہ وہ عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ میری جس کے ساتھ مرضی ہے میں جا کے سو جاؤں گی. وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے 10واں بچہ ہو رہا ہے اور مجھے اس میں جان کا خطرہ ہے, تو میری ساس یا میرے میاں کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے بولے کہ بچہ نہ گراؤ. وہ عورت یہ کہہ رہی ہے. There is nothing wrong in explaining to you کہ میری زندگی میری مرضی وہ سینٹیمنٹ ایکسپریس نہیں کرتا جو میرا جسم میری مرضی ایکسپریس کرتا ہے. I want agency over my body. I want to make decisions pertaining to my body, not pertaining to my lifestyle. Don't confuse body with lifestyle. It is, the decision is for my person, my body. میں اپنا یہ آپریشن کراؤں, میں اپنا سر پھڑواؤں, میں my person. So let me respond to it. The first thing is that I'm sitting here and not there. So I'm not in a position. Okay. Then there are certain statements which confuses so many minds and people, and this needs a lot of explanation from your part. I understand that. So what I'm saying is, allow us to support you. I mean, I'm no one to say this, but in my own humble capacity, I have 2 daughters. My eldest daughter, I can always show you how she interacts with me. We want to support, but give us that chance to support. But if you insist and continually insist on stating which offends so many people who want to support. That's all right. If people are offended by me saying I have a right over my body, that's all right. It's okay. You can't, if you were trying to please everyone, you'd be an ice cream. Okay, that's not how life works. Some people are going to get offended by you, and that's okay. But I will not give up agency on my body. The only reason I opened this question up again is because I might be just as militant as Dr. Sahiba in the belief that آپ میرے لیے طاہرہ بی بی in the belief that یہ نعرہ کتنا ضروری ہے. But I am open to the dialogue of trying to explain to you کیوں ضروری ہے.
اگر میری ایکسپلینیشن کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ نعرے کو واٹر ڈاؤن کرو تو اٹس فائن, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یو اینڈ آئی کین اگری ٹو ڈس ایگری اینڈ دیٹ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. دا کی از لیٹس ڈس ایگری وداؤٹ بینگ ڈس ایگریبل. ٹھیک ہے, اتنی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود ایچ ادر. ایک اور جینٹلمین نے بات کی تھی. I stop here because, like I said, I'm not in a position to make my statement across. If I was there, then you would have seen and would have میں been بالکل at equal level. آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, Thank you so much. اتفاق نہیں کر رہی پر سمجھ رہی ہوں. دوسرا ایک جو جینٹلمین نے پوچھا تھا, I think you misunderstood the question. He said, why is the title the invisible 50% and not the ignored 50%? وہ تو وہ جواب دیں گے جنہوں نے ٹائٹل لگایا ہے. اچھا, تیسرا یہ کہ جی کو ایجوکیشن. I went to a co-ed school and it takes all kinds because the parents who are coming there are also conditioned. تو مطلب وہ پیرنٹس بھی کسی نہ کسی اسکول سے آئے ہوں گے. اٹس سائیکلیکل. یو نیڈ ٹو بریک دا سائیکل. آپ یو کانٹ جسٹ گیو اپ اینڈ سے فلاں ایک ایلیٹ اسکول تھا, اس میں لڑکا لڑکی کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیا. یو ہیو ٹو کیپ ایٹ اٹ. آئی مین اف لائف واز ایزی اٹ وڈ بی ایزی. اٹس ناٹ. It's a series of repetitive gestures that you keep making in the hope that you might one day see a slight change. I mean, I liked what she said. It's fantastic. Let's boost men's self-esteem because they are insecure. It is a matter of fact. Men are insecure. This is a false bravado. ہم زیادہ سیکیور ہیں. There is false bravado. But open dialogue, be open to disagreements. Militancy is not the answer by any long stretch of the imagination. If women come across to you as being militant, it's because we're sick and tired. We are really tired of having to tell people کہ بھائی ہماری مرضی ہے, ہماری زندگی ہے, پیچھا چھوڑو. So, you know, so you say, but very kind of you again. So the point is that that's it. Let's just keep the dialogue open and you win some, you lose some. اتنا کچھ کہا جا چکا ہے. میں ان سب چیزوں سے اتفاق کرتے ہوئے صرف ایک دو سوالوں کو رسپونڈ کروں گا. ایک چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے ایز اے مین ان دا سوسائٹی, کہ جو ہسٹوریکل یہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے ایک جنس کے ساتھ, جیسے میم نے اشارہ کیا 200 سال پہلے سے تحریک چل رہی ہے اور صدیوں سے یہ محرومی چل رہی ہے. آپ نے اس کو پہلے کریکٹ تو کرنا ہے نا. مرد کی شمولیت عورت کی جد و جہد میں, عورت کی جد و جہد کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے سے فوکس اٹھا کر آپ پھر مردوں پہ فوکس لے آئیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. مردوں پہ صدیوں سالوں سے فوکس رہا ہے. مردوں کی شمولیت, مردوں کی آواز ایز اے سپورٹ سسٹم. اب مردوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ جو جینڈر جسٹ سماج ہے یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. یہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے, یہ مردوں کے لیے فائدہ مند ہے, یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے, یہ خواجہ سرا افراد کے لیے فائدہ مند ہے. یہ کسی ایک جنس کی جیت نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ہم نے جو ہسٹوریکل یہ محرومی ہے اس کو ختم کرنا ہے. عورت کے ساتھ یہ جو ایک تاریخی طور پر یہ جو ظلم ہے اس کو ختم کر, اس کو ایکسیپٹ تو کریں کہ ظلم ہوا ہے. اس بات کو ایکسیپٹ تو کریں ایز اے میل کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے, اور چاہے آپ نہیں تھے اس میں اور اب آپ ہیں تو آپ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سن سکتے ہیں ان کی بات, آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اگین آئی ول ری انسٹیٹ دس فیکٹ کہ ایز اے مین یو آر ناٹ ریسپانسبل فار گیونگ سم ون دا رائٹ. ایز ہیومن بینگز وی آل ہیو آور فنڈامنٹل رائٹس. ان کی باڈی وہ اگر نعرہ لگا رہی ہیں اس کے پیچھے ان کی جسٹیفیکیشن ہے. جسٹ لسن ٹو دیم, give them the space, give them, اور یہ give them the space بھی ایک بہت ہی problematic ہے چیز. Let be in that space and have a conversation. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ہم کلاس رومز میں یہ انوائرمنٹ دیتے ہیں, آپ بولیں, ڈائلاگ کریں, بات چیت رکھیں. ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ ہم بھی زبردستی اپنا نقطۂ نظر آپ پر تھوپ دیں گے یا ہم کہیں گے کہ نہیں سب آپ ایسے ہو جائیں. At the end of the day, it's your own life, it's your own decision. But let's start having this conversation کہ men at individual level have been privileged, men as a collective level has been privileged, women individually بھی marginalized رہی ہیں, as a group بھی marginalized رہی ہیں. اس کو پہلے accept کریں گے تو پھر آگے چل سکتے ہیں. میری ہی اس میں گزارش ہے. تھینک یو. مائی نیم از فاطمہ اور میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں انڈر گریڈ کی.
بس ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے اور ایک سوال بھی ہے. کامنٹ یہ ہے کہ جب آیا تھا کہ ہمیں اپنے سلوگنز پولائٹ کر لینے چاہیے, مجھے یاد آ گیا کہ جو فلسطین کے اوپر ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے, جرنلسٹ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ڈو یو کنڈیم حماس. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک سائڈ پہ لوگ مر رہے ہیں, ایک سائڈ پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ آ کے کہتے ہو آپ کو حماس برا نہیں لگ رہا. یہاں پہ عورتوں کے ساتھ فیمیسائڈ ہو رہا ہے اینڈ یو آر سینگ آپ سلوگن پولائٹ کر لو. میں مر رہی ہوں, میرے ساتھ کی عورتیں مر رہی ہیں, آپ میں سلوگن پولائٹ, اب میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, آپ آ کے میرا قتل کر رہے ہو. آپ میری جیسی عورتوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ شادی کر کے بچے پیدا کر کے گھر بیٹھ جائیں. دس از ہیپنڈ ان مائی یونیورسٹی. میری ساتھ کی بچوں کی ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریڈ ڈگری نہیں کر رہے. کل کو ان کا شوہر کچھ کر دیتا ہے, ویئر ول دے گو؟ ٹھیک ہے, وائی آر یو ایون آسکنگ اس کہ ہم اپنا سلوگن پولائٹ کرتے ہیں. فیمیسائڈ ریٹس بڑھ رہے ہیں, عورتوں کو اتنا اٹس جسٹ سو ایکسٹریم ایٹ دس پوائنٹ کہ یہ سن کے بھی غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پولائٹ ہو جاؤ. میں کیوں پولائٹ ہوں, آپ لوگ مجھے مار رہے ہو. ٹھیک ہے, دس از لائک بیونڈ دیٹ. کمنگ بیک ٹو مائی کویشچن, ایز اے اسٹوڈنٹ میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوں, جہاں پہ جمعیت کا اگر سب کو پتہ ہو تو کافی زیادہ عورتوں کے لیے اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہے. ہماری ایک پروفیسر ہیں جو ہمیں اسٹیج پہ نہیں بلاتی کہ بچیوں کی بیک نظر آئے گی اسٹوڈنٹس کو. تو یا اینڈ وی ہیو اندر ٹیچر جو کہتے ہیں کلاس سے باہر مجھے لڑکیاں سلام نہیں کریں گی بیکاز پیپل ول گیٹ اے رانگ آئیڈیا. تو مائی کویشچن از ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ واٹ چینجز اور وٹ کین آئی ڈو ان مائی وہ اس میں کہ آئی کین برنگ سم سارٹ آف اویئرنیس اراؤنڈ دس. تھینک یو. My name is Abdul Manan. I am from Qaid Azam University, student of Management Sciences. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, میں یہ سن رہا ہوں پیٹریارکی, یہ جو بھی چیزیں مطلب ہو رہی ہے, چاہے ویمن سپریس ہے, ویمن کے حقوق کی مطلب پامالی ہو رہی نا, سب مطلب یہی کہہ رہے کہ یہ پیٹریارکی ہے. مطلب اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کیا پیٹریارکی کا کوئی الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے, مینس میٹریارکی ہو سکتی ہے. اگر میٹریارکی آ گئی پھر بھی یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مطلب اگر پھر آپ سوال آ گیا. پیٹریارکی کا توڑ میٹریارکی نہیں ہے. میں نے بار بار کہا اور ہم تینوں نے بار بار کہا کہ یہ صنفوں میں اور جنسوں میں جنگ نہیں ہے, ہم برابر کے ساتھی ہیں. ساتھی ہونے میں پیٹریارکی ختم ہوگی. جینڈر جسٹس اور جینڈر ایکوالٹی, برابری, انصاف, مواقع, انسانیت میں جا کے پیٹریارکی ختم ہوگی, میٹریارکی میں نہیں ختم ہوگی. I want to say one thing to you. Your teachers are beyond help. I'm sorry, they grew up this way, they're beyond help. Focus your energies on things the way you can make a difference. If you go to teach them, you'll be wasting your time also. Thank you very much. Thank you It so was much. such an engaging and heated and emotional debate, but we need these kind of debates to move on where we are stuck right now. Thank you so much for listening. But Fahad, you a have to- huge round of applause for all the speakers. Yep.